گھر میں مہمان آ رہے تھے۔ اماں نے مجھے اس کال کوٹری میں بند کر دیا تھا، لیکن میرا نصیب اتنا خراب ہے، میری آنکھیں مسلسل آنسو بہا رہی تھیں۔ گھر والوں کا کہنا تھا کہ آج پھر میں وہی حرکت کروں گی، سارے مہمانوں کے جمع ہونے پر کرتی ہوں یا پھر 4 لوگوں کو دیکھ لیتی ہوں۔ اب وہ مجھ سے بیزار ہو چکے تھے، لیکن میں کیا کرتی؟ میرا اس میں کیا قصور تھا؟ میرے آنسو دیکھنے والا اور مجھے سمجھنے والا یہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ حالانکہ میرے گھر والے بھی اب پرائے ہو چکے تھے، وہ مجھے کسی بوجھ کی طرح سمجھتے تھے۔ مجھے ایک ایسی بیماری تھی جس کا علاج کسی کے پاس نہیں تھا۔ پھر گھر میں آئے سارے مہمان تقریب میں حصہ لیتے رہے، لیکن میں اس کوٹری میں کھڑکی پر آنکھیں لگائے باہر کے منظر کو دیکھتی رہی۔ وہ سب کس قدر خوش نصیب تھے اور میں کتنی بد نصیب۔ میرے حصے کی خوشیاں آخر کون کھا گیا تھا؟ تبھی اچانک میرے کان میں ایک بھاری سرگوشی سنائی دی اور میری چیخ اس سارے شور میں سب لوگوں کو سنائی دی تو لوگ متجسس ہو گئے، لیکن لوگ اس طرف آ رہے تھے۔ اب میرے ہاتھ پاؤں بری طرح کانپ رہے تھے۔ آج پھر مجھ سے وہی حرکت ہو گئی تھی جو ہر بار ہوتی تھی، لیکن میرے گھر والوں نے مجھے معاف نہیں کرنا تھا۔ میرا نام میکائلہ ہے۔ میرا تعلق ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے تھا۔ ہم 7 بہن بھائی تھے، جس میں میرا نمبر 5واں تھا۔ میں اپنے سارے بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ بدقسمت تھی۔ میری بدقسمتی کی وجہ میرا اس شادی کی تقریب میں جانا تھا، جس میں جانے کے بعد میری قسمت بدل گئی تھی۔ ان دنوں میں نے نیا کالج میں داخلہ لیا تھا اور فریال میری بیسٹ فرینڈ بن گئی تھی۔ نہ وہ مجھے میرے بغیر رہتی تھی اور نہ میں اس کے بغیر رہتی تھی۔ اس کی بڑی بہن کی شادی کی تقریب تھی۔ ابا اور میرے بڑے بھائی ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے، اسی کی وجہ سے گھر چلتا تھا، جبکہ مجھ سے بڑی 2 بہنیں تھیں جو اماں کے ساتھ گھر پر سلائی وغیرہ کر لیتی تھیں۔ انہوں نے مجھے بالکل ہی آزاد چھوڑا ہوا تھا کیونکہ میں ابھی کالج میں پڑھ رہی تھی، جبکہ باجیوں نے صرف میٹرک پڑھ کر ہی پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ مجھے فریال نے جب کہا کہ اس کی بڑی بہن کی شادی ہے اور تمہیں ضرور آنا ہے تو میں خوش ہو گئی۔ اس کا تعلق ایک بہت امیر گھرانے سے تھا۔ وہ صرف وقت گزاری کے لیے پڑھائی کر رہی تھی، ورنہ اسے پڑھنے کا کوئی خاص شوق نہیں تھا۔ پھر میں نے امی سے ضد کی کہ مجھے اپنی دوست کی شادی میں جانا ہے۔ امی کہنے لگیں کہ لڑکیاں اتنی دیر تک گھر سے باہر رہیں یہ مناسب نہیں لگتا، اور پھر محلے کے لوگ بھی باتیں کریں گے۔ تو میں ضد میں آ گئی اور میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ میری ضد دیکھتے ہوئے باجی نے امی سے شکایت کی کہ اسے جانے دو، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے جو اس پر پابندی لگا دی جائے۔ یوں میں خوش ہو گئی تھی اور پھر بھائی کے ساتھ شادی میں چلی گئی، لیکن بھائی کو ایک ضروری کام تھا، اس لیے وہ مجھے چھوڑ کر آ گیا، جبکہ واپسی میں میری دوست نے کہا تھا کہ ڈرائیور تمہیں چھوڑ جائے گا۔ میں بہت خوشی اس شادی کو انجوائے کر رہی تھی۔ پھر رات کے 11 بج رہے تھے جب میں نے فریال سے کہا کہ وہ مجھے ڈرائیور کے ساتھ گھر بھجوا دے، تو وہ کہنے لگی ارے تم تھوڑی دیر بس صبر کرو، ابھی ڈرائیور نے آنے ہی والا ہے، وہ دراصل دوسرے مہمانوں کو چھوڑنے گیا ہے۔ اب میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بہت زیادہ رات ہو گئی تھی، میں دعا کر رہی تھی کہ بھائی ہی مجھے لینے آ جائے، لیکن پھر فریال کہنے لگی بہت سامنے ڈرائیور آ گیا ہے، چلو تمہیں بھی تمہارے گھر چھڑوا دیتی ہوں، ورنہ تمہارے گھر والے پریشان ہو جائیں گے۔ یوں میں ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی طرف آنے لگی، لیکن اچانک بیچ راستے میں ایک برا حادثہ ہو گیا کہ گاڑی ہی خراب ہو گئی۔ میں بہت پریشان تھی تو ڈرائیور کہنے لگا آپ کو میں ٹیکسی کروا دیتا ہوں، آپ اس میں چلی جائیں کیونکہ گاڑی چلنا اب ناممکن ہے اور اس ویران جگہ پر گاڑی چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ پھر اس نے سامنے سے آتی ایک ٹیکسی کو ہاتھ دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس ٹیکسی میں سوار ہو کر میری زندگی ہی بدل جائے گی۔ میں بڑے آرام سے اس میں بیٹھ گئی تھی۔ پھر میں نے اسے اپنے گھر کا ایڈریس بتا دیا۔ اس ڈرائیور نے خاموشی سے سر ہلا دیا تھا۔ اچانک ہی میری نظر سامنے لگے شیشے پر پڑی، جہاں سے ڈرائیور کی آنکھیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ اس کی چمکتی آنکھوں کو دیکھ کر بے اختیار میرے منہ سے چیخ نکل گئی تھی۔ میں ایک دم اتر کر ٹیکسی سے بھاگنے والی ہی تھی کہ اچانک اس نے دروازے بند کر دیے۔ اب وہ بھاری لہجے میں کہنے لگا چپ چاپ گاڑی میں بیٹھی رہو، کوئی شور کرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اب وہ نہ جانے کہاں ٹیکسی لے کر جا رہا تھا۔ مجھے پہلے ہی اس پر شک تھا اور اب تو یقین ہو گیا کہ وہ ایک ایسا انسان ہے جو مجھے اغوا کر کر لے جا رہا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ رات کا 1 بج رہا تھا اور میں گھر جانے کی بجائے ایک انجان ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ نامعلوم مقام پر جا رہی تھی۔ پھر میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور روتے ہوئے اسے کہنے لگی خدا کے لیے مجھے میرے گھر جانے دو۔
میرے ساتھ یہ ظلم نہ کرو، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ تبھی اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور کہنے لگا، بس ایک ضروری کام ہے، مجھے آج ایک نوجوان لڑکی کی ضرورت تھی جو تمہاری صورت میں پوری ہو گئی، اب تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا۔ وہ اسپاٹ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ یہ ایک ویران اور سنسان راستہ تھا۔ رات کے 1 بجے میرے دل کی دھڑکنیں بند ہونے کو تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ میری عزت خراب کرنے والا ہے۔ اگر میں برباد ہو کر گھر جاؤں گی تو گھر والوں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اماں، ابا، بہن، بھائی میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے کہ شاید میں گھر سے بھاگ گئی ہوں؟ کیا پتہ بھائی مجھے تلاش کرنے شادی کی تقریب میں بھی آیا ہو۔ اب میں دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بری طرح سے سک کر رو رہی تھی، جبکہ اس بے رحم انسان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بالکل بت کی طرح نظر آ رہا تھا۔ گاڑی ویران راستے سے جاتی ہوئی ایک گھر کے سامنے رک گئی تھی۔ میں نے دیکھا یہ گھر تو شادی والا گھر لگ رہا تھا، سجا سجایا خوبصورت گھر۔ میں اس گھر کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ جب بھی اس ٹیکسی ڈرائیور نے مجھے اترنے کا اشارہ کیا اور گھسیٹتا ہوا اس گھر کے اندر لے گیا۔ اب وہ مجھے ایک کمرے میں لے گیا تھا جہاں پر ایک پراسرار عورت میرا انتظار کر رہی تھی۔ لو، میں اس لڑکی کو لے آیا ہوں، اب جلدی سے دلہن کی طرح تیار کر دو۔ وہ میرے ساتھ کیا کرنے والے تھے مجھے کچھ خبر نہ تھی، ان کے کیا ارادے تھے اور وہ عورت مجھے دلہن والا لباس زبردستی کیوں پہنا رہی تھی۔ میں ان سے کوئی سوال بھی نہیں کر سکی، بس بے بسی سے آنسو بہاتی رہی۔ وہ عورت سرگوشی میں اس آدمی سے کہنے لگی، ارے مجھے کیا پتا تھا کہ وہ نگوڑی عین شادی کے وقت بھاگ جائے گی۔ اب دیکھو، اگر اس سردار کو پتہ چل گیا کہ اس کی دلہن بھاگ گئی ہے تو وہ ہمیں اس وقت قتل کر دے گا۔ اچھا ہوا جو تم اس لڑکی کو لے آئے، کم سے کم ہماری جان تو بچ جائے گی۔ اب اس نے مجھے ایک لال رنگ کا دوپٹہ اوڑھ دیا اور گھونگھٹ کی طرح میرے چہرے کو چھپائے۔ میں بری طرح کانپ رہی تھی۔ وہ دونوں اس قدر خوفناک لگ رہے تھے کہ میں ان سے فریاد بھی نہ کر سکی کہ وہ مجھے جانے دیں اور مجھے چھوڑ دیں۔ بہت ہی ظالم اور بے رحم انسان لگ رہے تھے۔ تبھی تھوڑی دیر میں وہ آدمی اندر آ کر کہنے لگا، چلو سردار آ گیا ہے، تھوڑی دیر میں اس لڑکی کی شادی سردار سے ہو جائے گی اور ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اب انہوں نے مجھے ایک انجان شخص کے ساتھ لے جا کر بٹھا دیا تھا۔ مجھے پوری شدت سے رونا آ رہا تھا۔ آج کی رات اس قدر خوفناک اور منحوس ہوگی یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر میں انہوں نے نہ جانے میرے اوپر کیا جادو کیا کہ میں ان کی بات پر سر ہلاتی رہ گئی۔ بس ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ زبردستی میری شادی کروا رہے ہیں، اور وہ بھی اس شخص سے جو میرے برابر میں ہی بیٹھا تھا۔ تبھی وہ برابر میں بیٹھا ہوا شخص سامنے کھڑے انسان سے کہنے لگا کہ تمہارا بہت شکریہ جو تم نے میری خواہش پوری کی۔ آج سے یہ آدم زادی میری دلہن ہے اور یہ ہمیشہ مجھے اپنے ساتھ پائے گی۔ کیا یہ اس بات سے واقف ہے کہ میری شادی سے ہو رہی ہے؟ وہ دونوں آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تبھی وہ آدمی کہنے لگا، اگر واقف نہیں بھی ہوگی تو آپ کو دیکھ کر یہ آپ پر ضرور عاشق ہو جائے گی، کیونکہ آپ ایک سردار ہیں اور آپ کا ساتھ تو کسی خوش نصیب لڑکی کو ہی ملے گا۔ وہ شخص جو چند لمحے پہلے ہی خود کو میرا شوہر کہہ رہا تھا وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا، لیکن میں تو نظر اٹھا کر اسے دیکھ بھی نہ سکی کیونکہ خوف اور دہشت کے مارے میں اپنے خواص کھو بیٹھی تھی۔ پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے گھر کی دہلیز پر پڑی تھی۔ امی نے دروازہ کھولا، مجھے کوستے ہوئے کہنے لگی، تو نے یہ دن دکھانا تھا مجھے، پورے محلے میں میں بدنام ہو کر رہ گئی ہوں تو پوری رات گھر میں ہی آئی۔ شکر کرو کہ تیرے باپ بھائی کی آج رات کی ڈیوٹی تھی، ورنہ آج ان کے لیے ذلت کا مقام ہوتا۔ محلے والے نے کسی نے بھی مجھے دروازے کے باہر پڑا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ شاید یہی میری خوش قسمتی تھی، ورنہ میں امی کو کیا بتاتی کہ میرے ساتھ ایک خوفناک واقعہ پیش آ چکا ہے۔ میری زندگی اس سمت چل پڑی ہے جس کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ میں رو رو کر بے حال ہو رہی تھی۔ بڑی بہنیں بھی دونوں پریشان ہو کر کہنے لگیں، آخر اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ امی کہنے لگی، سچ سچ بتاؤ، کہیں کسی نے تیرے ساتھ کوئی غلط حرکت تو نہیں کر لی ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، نہیں امی، ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن آپ میرا یقین کرو اور مجھے پوری رات کا کوئی بھی واقعہ یاد نہیں ہے۔ میں ایک ٹیکسی میں بیٹھی، پھر اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ میں جان بوجھ کر باجی اور امی سے وہ والی بات چھپا گئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے کوئی خوفناک خواب دیکھا ہو۔ میں اس پرچھائی کو بھی محسوس کرنا چاہتی تھی جو کل رات مجھے اس آدمی اور اس عورت کی صورت میں وہ انسان دکھائی دیے تھے۔ پھر اس دن کے بعد سے میری زندگی مکمل طور پر بدل گئی۔
میں ایسا محسوس کرتی کہ میں اکیلی نہیں ہوں، جہاں پر بھی موجود ہوتی ہوں میرے پیچھے پیچھے کوئی ہوتا ہے۔ باقاعدہ جب بھی میں اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹتی ہوں تو وہ وجود بھی میرے پاس کھڑا ہوتا۔ وہ کون ہے، کیوں میرے پیچھے لگا ہے، میں کچھ نہیں جانتی تھی، لیکن ایک رات جب چیخیں مارتے ہوئے بیدار ہوئی تو سارے گھر والے میرے ارد گرد جمع ہو گئے۔ میں امی سے کہتی کہ مجھے کوئی دکھائی دیتا ہے، وہ بہت خوفناک ہے۔ امی نے میرا کالج بھی چھڑوا دیا تھا۔ کہنے لگی اور جاؤ راتوں کو شادیوں میں ایسا ہی ہوتا ہے جب ایک جوان لڑکی ماں باپ کی بات نہیں مانتی، آدھی آدھی رات کو سڑک کنارے کھڑی رہتی ہے تو اس کے ساتھ کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے، کہیں اس کے اوپر اثرات نہ ہو گئے ہوں۔ لیکن میرے ساتھ جو ہوا تھا وہ میرے ذہن میں بالکل یادداشت کی طرح محفوظ تھا۔ میں چاہ کر بھی سچائی اپنے گھر والوں کو نہ بتا سکی تھی، لیکن جب بھی مجھے وہ دکھائی دیتا چیخ چیخ کر میں پورا گھر سر پر اٹھا لیتی تھی۔ پھر گھر میں کوئی رشتہ دار مہمان بھی آتے تو وہ یہ تماشا دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے۔ امی مجھے لوگوں سے چھپا چھپا کر تھک گئی تھی۔ پھر ایک دن ابو اور امی بھی مجھے مولوی کے پاس لے گئے تھے۔ مولوی صاحب کہنے لگے کہ کسی نے اس پر اپنا اثر دیا ہے، کوئی ہے اس کے ساتھ طاقتور چیز جو اس کا پیچھا چھوڑے گی نہیں، وہ اس پر مسلط ہو چکی ہے۔ یہ خوفناک انکشاف سننے کے بعد امی ابو کے اندر دم نہیں رہا تھا۔ وہ میرا اتنا مہنگا علاج کرواتے کیونکہ عامل وغیرہ کے پاس لے جانے کے لیے لاکھوں روپے کی ضرورت پڑتی، جبکہ امی ابو کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ ہم غریب لوگ تھے۔ امی مجھے دیکھ کر کہتی خود تو برباد ہوئی ہے، ساتھ ہی ہمیں بھی برباد کر دیا۔ اب تیری باجیوں کے رشتے کیسے ہوں گے؟ تیری نحوست پورے خاندان پر پھیل چکی ہے، سب کو پتہ ہے کہ تو ایک بیمار لڑکی ہے۔ اب میں سسک کر روتی رہتی، آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا تھا؟ پھر ایک دن میں چھت پر کھڑی تھی جب مجھے اپنے پیچھے آواز سنائی دی۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ ایک خوفناک وجود میرے سامنے کھڑا تھا جو اپنی سفید آنکھوں سے مسلسل مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ مجھے اپنے پاس بلا رہا تھا، پھر میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا تو تم صرف میری ہو۔ میں لہرا کر نیچے گری اور بے ہوش ہو گئی۔ 2 گھنٹوں تک بے ہوش پڑی رہی۔ جب ہوش آیا تو امی میرے سہرانے بیٹھی تھیں۔ وہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ مجھ سے کہنے لگیں کہ میں تمہیں تھوڑے دن کے لیے تمہاری خالہ کے پاس گاؤں بھیج دیتی ہوں، وہاں ایک عامل رہتا ہے، وہ تمہارا اس سے علاج کروا دے گی، وہ اتنے پیسے بھی نہیں لیتا۔ میں نے امی کی بات مان لی تھی۔ اب میں بہت دور ایک گاؤں میں آ گئی تھی، خالہ کے گھر۔ یہاں پر میں ہر وقت خاموش رہتی۔ میری دونوں کزنیں جو میری ہی ہم عمر تھیں وہ مجھ سے ہنسی مذاق کرتی، لیکن میں کسی کی بھی بات کا جواب نہیں دیتی تھی، بس جو بھی سوال کرتے تھے تو اس کا جواب دیتی تھی اور خاموش رہتی۔ پھر خالہ نے دوسرے دن مجھے چادر اوڑھنے کو کہا اور گاؤں میں رہنے والے اسی عامل کے پاس چلی آئی۔ عامل نے میرا حساب کیا اور خالہ سے کہنے لگا جو چیز اس کے اوپر مسلط ہے وہ بری نہیں ہے بلکہ بہت نیک ہے، لیکن اس سے بہت ڈرتی ہے اور اس سے خوف کا شکار رہتی ہے، اسی لیے وہ اسے ڈراتا ہے، ورنہ وہ اس پر حاوی ہو کر اسے ڈرانا نہیں چاہتا بلکہ اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ خالہ نے عامل بابا کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی کہ اس کے گھر والے بہت پریشان ہیں، بابا کچھ کر کہ وہ چیز ہمیشہ کے لیے اس سے دور ہو جائے۔ عامل بابا کہنے لگے وہ چیز بہت ہی طاقتور ہے، اتنی آسانی سے اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی کیونکہ وہ خود اس کا حقدار سمجھتی ہے۔ شاید وہ اس سے شادی کر چکا ہے کیونکہ لڑکی بتاؤ سچ سچ کیا تم نے اس سے شادی کی تھی؟ کیا تمہیں یہ باتیں یاد ہیں؟ تمہاری شادی کروانے والے کون تھے؟ وہ عامل میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہا تھا۔ اب میں خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ عامل بابا کی آنکھوں کی طاقت نے مجھے بالکل ہی بے بس کر دیا ہے۔ تبھی میں انہیں جواب دیتے ہوئے کہنے لگی وہ دونوں میاں بیوی تھے، انہوں نے ہی مجھے دلہن کی طرح تیار کیا اور اس اجنبی انسان کے ساتھ نکاح کے بندھن میں باندھ دیا، تب سے ہی میرے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ حقیقت سننے کے بعد عامل بابا خالہ سے کہنے لگے لو تم نے اسی کے منہ سے یہ ساری حقیقت جان لی، اب سمجھ جاؤ کہ وہ دونوں میاں بیوی جس کا یہ بتا رہی ہے وہ یقیناً انسان ہوں گے، انہوں نے اس طاقتور چیز سے بہت بڑا کام لیا ہوگا اور بدلے میں اسے خوش کرنے کے لیے خوبصورت لڑکی کی شادی اس کے ساتھ کرنے کا وعدہ کیا ہوگا۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے یہی بات ہے، وہ عامل پر پرسوچ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ پھر خالہ حیران ہو کر کہنے لگی لیکن وہ چیز کیا ہے، کہاں سے آتی ہے؟ تبھی عامل نے خالہ کے چہرے کی طرف دیکھا اور ایک خوفناک انکشاف کیا۔ عامل بابا نے خالہ سے کہا کہ وہ ایک کہکشاف کا طاقتور جنات میں سے ایک جن ہے جو نہ جانے کس کام کے لیے اس دنیا میں آیا تھا، لیکن جب اس نے دنیا میں موجود خوبصورت لڑکیوں کو دیکھا تو اس سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس کام کے لیے اس نے 2 میاں بیوی کی مدد لی جو بدلے میں اس جنزاد کی مدد چاہتے تھے۔ ان دونوں چالاک میاں بیوی نے اس معصوم لڑکی کو پھنسا دیا اور اس جنزادے کے ساتھ اس کا نکاح
پڑھا دیا، یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رہتا ہے۔ خالہ حیران ہو کر کہنے لگی لیکن عامل بابا وہ اس کا پیچھا کیسے چھوڑے گا؟ یہ تو بہت پریشانی والی بات ہے۔ تو عامل بابا کہنے لگا یہ وقت اور حالات بتائیں گے کہ وہ جنات اس کا پیچھا کب چھوڑیں گے، اپنی دنیا میں واپس کیسے چلا جائے گا، لیکن جب تک وہ اس دنیا میں ہے اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا اور وہ اس پر اپنی حاکمیت قائم رکھے گا۔ لیکن اتنا یاد رکھنا کہ وہ چیز بری نہیں ہے اور وہ ایک نیک جنات ہے۔ بس اس کی خواہش تھی کہ وہ کسی آدمزادی سے شادی کرے۔ میں آنکھیں پھاڑے حیرت سے اس عامل کی باتیں سن رہی تھی جو خالہ کو مکمل تفصیل سے بتا رہا تھا۔ پھر جب خالہ مجھے گھر لے آئی تو حیران ہو کر کہنے لگی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی جنزاد کسی لڑکی سے نکاح کر لے، وہ بھی کسی انسان کے کہنے پر؟ وہ دونوں ضرور میاں بیوی اب بہت مکار ہوں گے جس نے کسی لالچ کے اندر تمہارا زبردستی نکاح اس جنزاد سے پڑھا دیا۔ پھر حالہ مجھے کہتے ہوئے بہت پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ حالہ کہتی ہیں پریشان مت ہونا بیٹی، یوں سمجھ لے کہ یہ تیرے اوپر آزمائش کا وقت ہے جو جلد ختم ہو جائے گا۔ اب میں تجھے واپس تیرے گھر بھجوا دیتی ہوں۔ وہ مجھے واپس گھر چھوڑ کر چلی گئی تھیں اور اماں بھی، انہوں نے سب کچھ حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا اور اب انہوں نے دیکھا کہ بہن بھائی بھی مجھ سے خوفزدہ رہنے لگے تھے کیونکہ میں پوری رات پاگلوں کی طرح جاگتی رہتی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے ہی آنکھیں بند کروں گی تو وہ جنزاد میرے پاس آ جائے گا۔ میں کسی عجیب و غریب سائے کو دیکھ لیتی تو چیخنا شروع کر دیتی تھی، حالانکہ وہ انسان کا ہی سایہ ہوتا تھا، لیکن مجھے اندھیرے سے خوف محسوس ہوتا۔ میں ایک منٹ بھی اندھیرے میں نہیں گزار سکتی تھی۔ میری چیخیں سن کر محلے والے اور عورتیں بھی اماں کے پاس آ کر کہتی کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کیا معاملہ ہے، یہ پہلے تو بالکل ٹھیک تھی، آخر اسے کیا ہو گیا ہے؟ لیکن اماں اب مجھے سب سے چھپانے لگی تھی۔ وہ کہنے لگی تھی کہ اسے کچھ نہیں ہوا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی کے سامنے آؤں کیونکہ انہوں نے باجیوں کے رشتے دیکھنے تھے اور میں رشتے والوں کے سامنے تو بالکل بھی نہیں آتی تھی۔ ایسے میں وہ مجھے اس سٹور میں بند کر دیتی تھی جو ہمارے گھر کے آخری کونے میں بنا ہوا تھا اور میں بے بسی کی حالت میں سٹور میں پڑی رہتی تھی۔ اور آج بھی انہوں نے ایسا ہی کیا۔ باجی کی شادی ایک اچھے گھر میں طے ہو گئی تھی، آج اس کی رسم تھی۔ 2 مہینے بعد شادی، اس لیے امی نے مہمانوں کو جمع کیا ہوا تھا تو مجھے اسٹور میں بھیج دیا کہ کہیں میں پھر سے کوئی تماشا نہ کھڑا کر دوں، لیکن وہ آج میرے سامنے آ گیا تھا۔ میں جس کے سائے سے بھی بچنا چاہتی تھی، جسے دیکھنے کی ہمت میرے اندر نہیں تھی، وہ میرے سامنے ہی کھڑا تھا۔ تب میں نے اس کے ساتھ خود کو پا کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور روتے ہوئے کہنے لگی تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میرا پیچھا چھوڑ دو۔ تبھی اس نے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھا اور کہنے لگا تم میری بیوی ہو، میں تمہارا پیچھا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، بلکہ جب تک میں یہاں ہوں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ تم ایک بہت اچھی لڑکی ہو، مجھے برا نہ سمجھو، میں تمہیں ڈرانے نہیں آتا، لیکن وہ لاکھ یہ بات کہہ لیتا، مجھے اس کے باوجود بھی اس سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ اب میں آسیب زدہ لڑکی بن چکی تھی جو سب کی نظروں میں گر چکی تھی۔ اس دن امی سے چھپ کر میں گھر سے نکلی تھی۔ میرا ارادہ محلے میں رہنے والے مولوی صاحب کے پاس جانے کا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ مولوی صاحب سے ایک ڈر کا تعویذ لے لوں کیونکہ مجھے بہت ڈر لگتا تھا۔ اسی لیے انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے بیٹی ڈرنا چھوڑ دو اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی رہو۔ جیسے ہی تمہارا وجود ساری برائیوں سے پاک ہوگا، اللہ تعالیٰ خود ہی تمہارے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ ان کی بات میرے دل میں بیٹھ گئی۔ اب میں نے پابندی سے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ امی اور باجی حیران رہ گئی تھی کہ اسے کیا ہوا ہے، یہ اتنی کیسے بدل گئی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ پل بھر میں انسان کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اب میں ہر وقت اسی سٹور میں پڑی رہتی، دن رات اللہ کی عبادت کرتی رہتی، تہجد کی نماز بھی پڑھنے لگی اور قرآن پاک بھی کھول کر پڑھتی تھی۔ ہاں، لیکن جب بھی میں نماز پڑھ رہی ہوتی تو ایسا لگتا جیسے کوئی میرے پیچھے بیٹھا مجھے غور سے دیکھ رہا ہو۔ اس کی خوشبو میں اپنے آس پاس محسوس کرتی تھی۔ اس عامل نے بھی کہا تھا کہ اب وہ ایک نیک مخلوق ہے اور کبھی مجھے نقصان نہیں پہنچائے گی، اسی لیے میں نے اپنا دل مضبوط کر لیا تھا۔ اب مجھے وہ نظر بھی آتا تو میں اس پر زیادہ دھیان نہیں دیتی تھی اور اب میں نے اعتماد سے جینا سیکھ لیا تھا۔ امی خوش ہو کر کہنے لگیں کہ میری بیٹی تو بالکل بدل گئی ہے، لیکن میں انہیں کوئی جواب نہ دیتی تھی۔ میں سوچتی کہ جب میں بیمار تھی تو کسی نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا، صرف اللہ کی ذات تھی جس نے مجھے طاقت دی کہ میں اس طاقتور جنات کا مقابلہ کر سکوں۔ یقیناً وہ خود ہی میرا پیچھا چھوڑ کر چلا جائے گا۔ میں اس وقت کا انتظار کر رہی تھی، ساتھ ہی ان دونوں میاں بیوی کو بھی تلاش کرنا چاہتی تھی جنہوں نے میری زندگی خراب کی تھی اور مجھے میرے گھر والوں کی نظروں میں گرایا تھا۔ اب میں مکمل حجاب میں رہتی،
پہلے جو لوگ مجھ پر انگلیاں اٹھاتے تھے اب ان کی زبانیں بند ہو چکی تھیں۔ ہر وقت پاک صاف رہنا، وہ اللہ کی عبادت کرتے رہنا میرا وتیرہ بن چکا تھا۔ پھر باجیوں کی شادی میں امی جو مجھے سب کی نظروں سے چھپانا چاہتی تھی لیکن سب کو فخر سے کہنے لگیں کہ یہ میری بیٹی ہے جو بہت دیندار اور پردے دار ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، وہ قرآن بھی پابندی سے پڑھتی ہے۔ سب میری تعریفیں کر رہے تھے لیکن مجھے ان تعریفوں کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ زندگی سے شادی کر چکا ہے اور وہ میری زندگی میں شامل ہو گیا ہے، اور اب میں کسی کے لیے بھی نہیں بنی، کیونکہ وہ جنزاد مجھ پر اپنی حاکمیت قائم کر چکا ہے۔ ایسے ہی شادی میں ایک گھر سے میرا رشتہ آیا۔ امی ابو کو وہ رشتہ بہت پسند آیا تھا۔ جیسے بھی امی مجھے کہنے لگیں کہ تم اب شادی کی طرف سوچو اور میں تمہاری منگنی کر رہی ہوں، تو میں نے انہیں صاف منع کر دیا اور کہنے لگی کہ میں کسی کی امانت ہوں، میں کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ امی نے نظریں چرا لیں اور سرگوشی میں کہنے لگیں تم پاگل ہو، تمہاری خالہ نے مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا، لیکن میں جانتی ہوں کہ وہ ایک جنزاد ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ تمہارا پیچھا چھوڑ کر چلا جائے گا۔ لیکن میں نے امی کی آنکھوں میں جھانکا اور سچائی سے کہنے لگی کہ امی اس نے میری زندگی تبدیل کر دی ہے۔ پہلے میں گناہوں کی دلدل میں پھنسی ہوئی تھی لیکن اب میں بالکل بدل چکی ہوں اور میرے اس بدلنے کے پیچھے اس جنزاد کا ہاتھ ہے۔ امی میری بات سن کر حیران ہو گئی تھیں اور کہنے لگیں کہ اتنے اچھے اچھے گھرانوں سے تمہارا رشتہ آ رہا ہے، میں جلد ہی تمہاری شادی کر دوں گی۔ لیکن میں نے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ پہلے میں ان دونوں میاں بیوی سے اپنا بدلہ لینا چاہتی تھی جنہوں نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر انہوں نے جنزاد سے ایسا کون سا کام لیا ہوگا جس کے بدلے میں انہوں نے ایک انسانی لڑکی کی شادی اس کے ساتھ زبردستی کر دی۔ میں اس جواب کی منتظر تھی۔ پھر اس رات میں اکیلی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب مجھے اچانک اپنے کان میں سرگوشی سنائی دی، کیا تم مجھ پر اپنی زندگی سے تنگ آ چکی ہو؟ کیا تم مجھے اپنی زندگی سے نکالنا چاہتی ہو؟ میں نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ تبھی میں خوف کے مارے اچھل پڑی اور بالکل میرے سامنے کھڑا اس کا سفید وجود اندھیرے میں بھی چمک رہا تھا۔ میں گھبراتی ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہاری زندگی سے چلا جاؤں تو میں ابھی اور اسی وقت اپنی دنیا میں چلا جاؤں گا۔ میں گھبرا کر اسے کہنے لگی نہیں نہیں، میں ہرگز ایسا نہیں چاہتی، کیونکہ تمہارے ساتھ میرا رشتہ قائم ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وہ دکھ سے مسکرایا، پھر کہنے لگا وہ رشتہ جو زبردستی قائم ہوا اور جس کے بارے میں تمہیں پتہ ہی نہیں تھا، میں سوچتا تھا کہ تمہیں میری حقیقت معلوم ہوگی، شاید یہ سب تم نے اپنی خوشی سے کیا ہے، لیکن مجھے یہ جان کر دکھ ہوا کہ ان دونوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ اب میں ان کا برا حال کر دوں گا۔ وہ نہایت غصے میں لگ رہا تھا۔ پھر میں ڈرتے ڈرتے اسے کہنے لگی لیکن آپ نے ایسا کیا کام کیا تھا جس کی بنا پر انہوں نے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا؟ تو وہ سوچتے ہوئے کہنے لگا وہ دونوں میاں بیوی ایک دن ایک ایسی مسجد میں آئے جو ہم جنات کی تھی، وہاں پر عبادت کر رہا تھا، وہ دونوں سجدے میں گر گئے، دعا کر رہے تھے کہ ہمیں اولاد کی خوشی مل جائے۔ جب ہی میں نے اس جنگل میں موجود انہیں ایک جڑی بوٹی کا بتایا، وہ دونوں جڑی بوٹی کی تلاش کرتے رہے لیکن انہیں وہ نہ ملی۔ پھر انہوں نے مجھ سے مدد مانگی اور کہنے لگے کہ آپ ہمیں وہ جڑی بوٹی لا کر دے دیں، بدلے میں ہم آپ کے دل کی خواہش پوری کر دیں گے۔ وہ ایسا علاقہ تھا جو انسانی دنیا سے بالکل الگ تھا۔ پھر میں نے ان کی خواہش پوری کرنے کے لیے وہ جڑی بوٹی تلاش کر کے دی، کیونکہ وہ صرف ایک ہم جنات ہی ڈھونڈ سکتے تھے۔ وہ ایسی جگہ پر موجود تھی جس کے استعمال سے وہ عورت جلد ہی حاملہ ہو گئی۔ وہ بہت خوش تھی۔ پھر وہ دونوں میرے پاس آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ وہ ہمیں اپنی دنیا دکھانا چاہتے ہیں۔ یوں میں انسانوں کی دنیا میں چلا آیا۔ جب میں نے یہاں کی خوبصورتی دیکھی تو میرے من میں خیال آیا کہ یہیں پر رہوں گا۔ یہاں پر ہر طرف حسین خوبصورت لڑکیاں ہیں اور حسین خوبصورت لڑکی سے شادی کروں گا جو بہت نیک ہوگی۔ جب میں نے اپنے دل کی بات ان کے سامنے کی تو دونوں نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ وہ میری یہ خواہش ضرور پوری کریں گے۔ پھر وہ دن آیا جب وہ مجھے اس گھر میں لے کر گئے جو ایک ویران اور سنسان جگہ پر بنا ہوا تھا۔ پھر انہوں نے میری شادی کروا دی۔ میں نے دیکھا لال جوڑے میں ملبوس ایک خوبصورت لڑکی میرے برابر میں بیٹھی تھی، لیکن وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی اور مجھے اس کا ڈرنا اچھا نہیں لگا تھا۔ میں ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا جسے میری حقیقت کا علم ہونے کے باوجود وہ میرے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے۔ لیکن پھر دھیرے دھیرے مجھے پتہ چلا کہ تم ایک انجان لڑکی تھی، تمہیں میرے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اب مجھے غصہ آتا، تم جب بھی مجھے ڈر کر دیکھتی تو میں اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکتا، کیونکہ میں ایک طاقتور جنزادہ تھا۔ چاہتا تو میں اپنی طاقت سے کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ تمہاری جان میرے لیے بہت قیمتی تھی۔ اب بھی میں تمہیں یوں ڈرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ میں تم پر بہت بڑا ظلم کر رہا ہوں۔
اگر تم چاہو تو میں ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے چلا جاتا ہوں۔ وہ بہت اداس لگ رہا تھا۔ جب میں نے اس سے کہا کہ میں ہمیشہ کے لیے ساتھ رہنا چاہتی ہوں تو وہ میری بات سن کر حیران رہ گیا۔ پھر اس سے کہنے لگا کہ میں دونوں میاں بیوی سے ضرور بدلہ لوں گا۔ وہ میری وجہ سے ہی آج ایک خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، لیکن انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ سب سے بڑھ کر تو انہوں نے تم پر ظلم کیا، اس لیے اب ان سے بدلہ لینا ضروری ہو گیا ہے۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ تب میں نے اسے دھیرے سے کہا کہ انہیں معاف کر دو، کیونکہ معاف کرنے میں ہی بھلائی ہے۔ انہوں نے جو کچھ میرے ساتھ کیا وہ معافی کے لائق تو نہیں، لیکن اب وہ عورت حاملہ ہے اور ایسی عورتوں کو اذیت دینا بہت گناہ کا کام ہے۔ وہ میری بات سن کر حیران رہ گیا اور آخری تعریف کرتے ہوئے کہنے لگا، تم سچ میں ہی ایک نیک لڑکی ہو۔ تمہارا اتنا بڑا دل اور دل کا بدل جانا حیران کن ہے۔ تو میں مسکراتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ کی وجہ سے ہی میری زندگی میں یہ تبدیلی آئی ہے، ورنہ میں اندر سے بالکل ختم ہو چکی تھی۔ اپنوں کے رویوں نے مجھے جینے نہیں دیا اور مجھے جیتے جی مار ڈالا تھا۔ میں اس وقت کو یاد بھی نہیں کرنا چاہتی تھی جب میں بالکل ہی اکیلی ہو گئی تھی۔ اب میں ہر رات اس جنزات سے بات کرتی۔ سب آہستہ آہستہ یہ جاننے لگے کہ میرا تعلق کسی جن کے ساتھ ہے۔ صرف امی اور خالہ ہی اس بات کو جانتی تھی کہ وہ جنزادہ میرے نکاح میں ہے۔ تبھی وہ ہر رات مجھ سے ملاقات کرنے میرے پاس آتا ہے۔ اب بڑے بھائی کی بھی شادی ہو چکی تھی اور گھر میں ایک اور فرد کا اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ میری بھابھی تھی جس کا نام رملہ تھا۔ رملہ میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی اور میری عبادت گزاری اور پردے داری کی بہت تعریف کرتی تھی، لیکن اس کے پیچھے چھپی کہانی اگر اسے پتہ چل جاتی تو شاید وہ بھی مجھ سے نفرت کرنا شروع کر دیتی، اس لیے میں اسے دور دور رہتی تھی۔ پھر ایک دن اس نے مجھ سے سوال کیا کہ تم الگ کمرے میں کیوں سوتی ہو، اپنی چھوٹی بہن اور امی کے ساتھ کیوں نہیں سو جاتی؟ تو میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اب سارے گھر والے جانتے تھے کہ ہر رات وہ جنزاد مجھ سے ملاقات کرنے میرے کمرے میں آتا ہے۔ اس کا اور میرا ایک خاص رشتہ ہے، لیکن رملہ بھابھی اس بات سے انجان تھی۔ پھر اس دن میں بخار میں مبتلا ہو گئی تھی۔ میرے سرہانے کوئی بھی نہیں تھا کہ کوئی مجھ سے حال چال پوچھ سکتا۔ تبھی کسی کا لمس میں اپنی پیشانی پر محسوس کر رہی تھی۔ کسی کے وجود کی خوشبو مجھے اپنے بستر پر آنے لگی اور ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے ساتھ ہے، اور یہ احساس مجھے بہت خوشی دے رہا تھا۔ کبھی مجھے اپنی تکلیف میں کمی محسوس ہونے لگی، لیکن صبح ایک بخار بہت زیادہ تیز ہو گیا۔ تبھی امی کہنے لگی چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہوں۔ ان کے اصرار پر میں ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ تبھی اچانک ہسپتال میں ایک ہنگامہ سا مچ گیا جب میں نے دیکھا کہ ایک عورت درد سے تڑپ رہی ہے، شاید اسے بچہ ہونے والا ہے، لیکن جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور میں بھی اس عورت کو پہچان گئی تھی۔ میں اس عورت کو کیسے بھول سکتی تھی؟ تبھی باہر سے اس کا شوہر اندر آیا اور ڈاکٹر کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگا میری بیوی کو بچا لیں اور میرے بچے کو بھی، پورے 10 سال بعد یہ ماں بننے والی ہے۔ میں ان دونوں کو کھونا نہیں چاہتا۔ مجھے ان دونوں پر بہت ترس آیا تھا۔ بظاہر انہوں نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا، لیکن اس وقت جو ان کی حالت تھی میں نہیں چاہتی تھی کہ ان کے ساتھ کچھ بھی برا ہو۔ تبھی میں نے دل ہی دل میں اس جن ذات کو یاد کیا وہ خفیہ طور پر ان کی مدد کریں۔ اس عورت کو آپریشن تھیٹر میں لے کر جایا جا رہا تھا۔ تبھی میں نے امی سے کہا کہ امی میں اس عورت کے لیے نفل پڑھنا چاہتی ہوں۔ امی حیران تھی، کہنے لگی بیٹا تمہیں تو خود بخار ہے، تم یہ کیا کر رہی ہو؟ لیکن میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی کہ میں صرف بیمار ہوں، لیکن وہ تو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ سامنے بیٹھی ساری مریض عورتیں اور ان کے ساتھ آئے ہوئے لوگ مجھ کو دیکھ کر حیرت کا اظہار کر رہے تھے۔ سب کی زبان پر میری تعریفیں تھیں، لیکن میں یہ تعریفیں نہیں چاہتی تھی۔ اس وقت صرف اس عورت کی زندگی کا سوال تھا۔ تبھی جلدی سے میں نے وضو کیا اور جائے نماز لے کر اللہ سے فریاد کرنے لگی کہ اس عورت کی تکلیف میں کمی ہو جائے اور اس کا بچہ بالکل ٹھیک ٹھاک اس دنیا میں آ جائے۔ اور پھر میری دعا قبول ہو گئی جب مجھے پتہ چلا کہ اس عورت کے ہاں ایک بیٹے نے جنم لیا ہے اور وہ عورت بھی آپریشن کے بعد ہوش میں آ چکی ہے۔ اب مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی کہ امی حیران تھی، کہنے لگی اس عورت نے تمہارا ایسا کیا رشتہ ہے جو تم اس کے لیے اتنا تڑپ رہی ہو؟ میں نے امی کی بات کا جواب نہیں دیا اور در حقیقت میں تو خود بھی نہیں جانتی تھی کہ میں کیوں اس کے لیے اتنی دعائیں مانگ رہی ہوں، حالانکہ ان دونوں نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا۔ پھر بھی میں امی کے ساتھ واپس گھر چلی آئی۔ تبھی وہ جنزاد اس دن میرے سامنے آیا اور میری تعریفیں کر رہا تھا کہ میں کس قدر نیک دل لڑکی ہوں، میں جس کی بیوی بنوں گی وہ بہت خوش نصیب ہوگا۔ میں نے سر جھکا لیا۔ پھر جنزاد کہنے لگا تمہارا نکاح سوائے ایک دھوکے کے کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے میں تمہیں اس رشتے سے آزاد کرتا ہوں۔ ویسے بھی شادی زبردستی کا نام نہیں ہے۔ میں اپنی طاقت پر بہت ناز کرتا تھا، سمجھتا تھا کہ اپنی طاقت سے میں کسی کو بھی خرید سکتا ہوں۔ کوہقاف کے جنزادیں مجھ سے شادی کے لیے تڑپ رہی ہوتی تھیں، لیکن میں کسی پر نظر بھی نہیں ڈالتا تھا۔ شروع سے ہی میری خواہش تھی کہ میں کسی آدم ذات سے شادی کروں گا
اور میں اس بات پر ناز کرتا تھا کہ میں اتنا طاقتور ہوں کہ کوئی بھی آدمزادی مجھ سے شادی کر سکتی ہے، لیکن میری یہ خواہش پوری ہوئی۔ افسوس اس بات کا ہے کہ تمہارے ساتھ زبردستی ہوئی، تمہیں اس بات سے انجان رکھا گیا۔ شاید مجھے یہ ان سب کی سزا ملی ہے کیونکہ میں ان جنزادیوں کا دل دکھایا، جو بہت خوبصورت جنزادی جو میرے آس پاس پھرتی تھی، میری ایک نظر کے لیے بےتاب رہتی تھی، لیکن میں ان پر نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ اور آج احساس ہوا کہ کسی کی محبت کو پانا کبھی کبھار کس قدر اذیت میں مبتلا کر دیتا ہے مجھے۔ جیسے میں آج تمہارے لیے تڑپ رہا ہوں، تبھی میں دھیمے سے لہجے میں اس جنزادے سے کہنے لگی کہ میں آپ سے نفرت نہیں کرتی، لیکن میں اس بات پر گھبراتی تھی کہ ایک جنزاد کسی آدمزادی سے کیسے شادی کر سکتا ہے۔ پھر اس نے ایک عجیب انکشاف کیا جب وہ کہنے لگا کہ آج رات میں اپنی دنیا میں واپس جا رہا ہوں۔ نہ جانے کیوں میں اس سے روکنا چاہتی تھی، لیکن اس کا کہنا تھا کہ میری بھلائی اسی میں ہے کہ میں یہاں سے بہت دور چلا جاؤں، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ اچانک ہی وہ میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا، جبکہ میری بےتاب نگاہیں اسے تلاش کرنے لگیں۔ میں اپنے دل کی کیفیت نہ سمجھ پا رہی تھی۔ در حقیقت اس جنزاد کے چلے جانے سے میں بہت اداسی محسوس کر رہی تھی۔ اب میں بالکل ٹھیک ہو چکی تھی، اس لیے امی ابو کا خیال تھا کہ میری شادی کر دی جائے۔ ویسے بھی میں 20 سال کی ہو گئی تھی، لیکن ایک دن میں حیران رہ گئی جب فریال اپنی شادی کا کارڈ لے کر آئی۔ وہ ابھی تک مجھے یاد رکھے ہوئے تھی۔ یہ بات سوچ کر میں حیران تھی۔ پھر مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تم نے تو اچانک کالج چھوڑ دیا، لیکن پھر پتہ چلا کہ تم بیمار ہو گئی ہو۔ کئی دفعہ میں نے تم سے ملاقات کرنے آئی، لیکن تمہارے گھر والوں نے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا، اور آج میری شادی ہے، اس لیے تمہیں شادی میں ضرور آنا ہوگا۔ اور تمہارے اندر اتنی تبدیلی کیسے آئی؟ تم تو ایک شوخ چنچل لڑکی ہو۔ اور میں کہنے لگی کہ زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں اچانک آ جاتی ہیں، انسان کا دل بھی تبدیل ہو جاتا ہے، اور میرے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، لیکن میری یہ تبدیلی بہت اچھی ہے۔ اور میری بات سن کر وہ خوش ہو گئی تھی۔ پھر کہنے لگی، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تمہیں ایک دیندار اور پردے دار لڑکی بن گئی ہو، لیکن میری شادی میں آؤ گی تو مجھے خوشی ہوگی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی شادی میں ضرور آؤں گی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس کی شادی میں جانے کے بعد میری قسمت بدل جائے گی، جب مجھے وہاں ایک عورت اپنے بیٹے کے ساتھ پسند کر لیا، اور بالکل وہ انجان تھی۔ دوسرے دن ہی میرا رشتہ لینے امی ابو کے پاس آ گئی۔ اس کا بیٹا بھی ایک شریف لڑکا تھا اور 5 وقت کا نمازی عبادت گزار۔ یوں میری منگنی اس لڑکے سے ہو گئی تھی۔ پھر اس دن امی مجھے سرگوشی میں کہنے لگیں کہ میں تمہیں ایک بار پھر سے خالہ کے گھر لے کر جانا چاہتی ہوں۔ میں اس عامل سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ جنزاد دوبارہ تو تمہاری زندگی میں واپس نہیں آئے گا۔ کبھی شادی کے بعد تمہاری ایسی حالت تو ہو جائے، پھر تمہارے سسرال والے ہمیں قصوروار ٹھہرائیں گے۔ میں اذیت سے امی کو دیکھ رہی تھی، انہیں ابھی تک میرے اندر وہی جنات دکھائی دیتا تھا۔ اب میری شادی میں 2 مہینے باقی تھے۔ اس دن میں امی گاؤں کی تیاری کرنے لگے، جب رملہ بھابھی حیرت سے کہنے لگی کہ شادی سے پہلے وہ مجھے گاؤں کیوں لے جا رہی تھی، لیکن امی نے اس بات کا جواب نہیں دیا اور خاموشی سے ہم دونوں گھر سے نکل آئے۔ گاؤں میں خالہ اور میری کزنیں مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور کہنے لگی کہ تم کتنا بدل گئی ہو، اور پہلے جب تم یہاں آئی تھی تو اکثر راتوں کو ڈر ڈر کر اٹھ کر بیٹھ جاتی تھی۔ تم کسی چھوٹی بچی کی طرح دکھائی دیتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ تم بہت سمجھدار ہو گئی ہو۔ حالانکہ پاس گئی اور انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی، حالات سب کے بدل جاتے ہیں، لیکن بیٹا وقت کی آزمائش ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں امینہ تم نے بھی اس بچے کے ساتھ بہت غلط کیا۔ اور امی کو کہہ رہی تھی کہ امی نے سر جھکا لیا اور امی کہنے لگی، میں کیا کرتی؟ ہمیں یہ فکر ہو رہی تھی کہ ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے۔ بعض دفعہ لوگوں کا خوف اپنے بچوں کی بیماریوں میں ان کا ساتھ دینے نہیں دیتا، اور میری بچی کسی بیماری کا شکار نہیں تھی، بلکہ اس کے ساتھ ایک خوفناک حادثہ پیش آ گیا تھا۔ پھر دوسرے دن خالہ اور امی مجھے اسی عامل کے پاس لے کر چلی آئیں۔ میں ان کے سامنے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ عامل نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگا، بیٹی تم تو بہت بدل گئی۔ تمہاری یہ نیک صورت دیکھ کر مجھے بھی خیال آ رہا ہے کہ میں بھی اس رب کی ایسے ہی یاد کروں گا جس نے ہمیں اپنی عبادت کرنے کے لیے ہی پیدا کیا ہے، لیکن افسوس ہم دوسری چیزوں کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، حالانکہ ہمیں صرف اللہ کے آگے ہی مانگنا چاہیے۔ پھر امی کہنے لگی، عامل بابا آپ پتہ کریں کہ وہ چیز ابھی بھی اس پر اثر انداز ہو رہی ہے یا اس کی زندگی سے بہت دور چلی گئی ہے۔ تو عامل بابا نے حساب کیا اور پھر کہنے لگے، وہ جنزاد پہلے بھی اسے تنگ کرنے نہیں آیا تھا اور نہ ہی اب کبھی اسے ستائے گا۔ ہاں، لیکن وہ اپنے آپ کو جس رشتے میں دیکھتا تھا، اب وہ اس لڑکی کو اس رشتے سے آزاد کر چکا ہے، اس لیے بے فکر ہو کر اس کی شادی کر دو۔ امی اور خالہ یہ بات سن کر خوش ہو گئیں اور میں خاموشی سے آ گئی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے اپنی شادی کی بالکل بھی خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں ایک زبردستی کے بندھن میں
بننے والی ہوں۔ اس سے پہلے بھی جو میرے ساتھ حادثہ پیش آیا تھا وہ میری آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ پھر وہ دن بھی آیا جب میں دلہن بن کر تیار بیٹھی تھی۔ جیسے ہی بارات آئی تو ساری لڑکیاں مجھے چھوڑ کر چلی گئیں۔ میں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ رات کا اندھیرا چاروں طرف پھیل چکا تھا۔ ایک بار پھر سے میرا دل کسی سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا۔ مجھے نہ جانے کیوں خوف محسوس ہو رہا تھا۔ جب بھی میں اپنے ٹھنڈے ہوتے ہاتھ پاؤں کو محسوس کیا، نہ جانے کیوں میرا جسم اتنا کانپ رہا ہے۔ میں غور سے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ رہی تھی، لیکن بے اختیار میرے منہ سے چیخ نکل گئی جب میں نے آئینے میں اس جنزاد کی شکل دیکھی۔ وہ بالکل میرے پیچھے ہی تو کھڑا تھا۔ میں پلٹ کر اسے دیکھنا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے ایسی کون سی قوت تھی جو مجھے پلٹنے نہیں دے رہی تھی۔ یہاں کیسے بہت گھبرا رہی تھی میں، اور کہیں بھی وہ مجھ سے کوئی بدلہ لینے تو نہیں آیا، لیکن اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں نرمی۔ اپنی خوفناک آنکھیں مجھ پر جمائے وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں تمہیں شادی کا تحفہ دینے آیا ہوں۔ یہ تحفہ ایسا ہے جسے دیکھ کر تم کبھی نہ کبھی مجھے ضرور یاد کرو گی۔ اسے کبھی خود سے جدا نہ ہونے دینا۔ اچانک میں نے اسے خوبصورت کنگن میرے سامنے رکھتے دیکھا اور خود غائب ہو گیا۔ اب میں اس کنگن کو اٹھا کر پہن رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے جنزاد کا ساتھ میرے ہمیشہ کے لیے مجھے مل گیا ہو۔ پھر میری شادی اس نوجوان سے ہو گئی جس سے میرا رشتہ طے ہوا تھا۔ پھر شادی کی رات میں دلہن بن کر بیٹھی، نہ جانے کیوں مجھے آنے والے لمحوں میں خوف محسوس ہو رہا تھا۔ پھر تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب میرا شوہر اندر آیا۔ وہ میری خوبصورتی کی تعریفیں کر رہا تھا جبکہ میں نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ اچانک ہی اس کی نظر میرے ہاتھ میں موجود اس کنگن پر پڑی تو خیرت سے کہنے لگا، یہ اتنا مہنگا سونے کا کنگن تمہیں کس نے دیا؟ میں نے تو تمہارے لیے ایک خوبصورت سونے کی انگوٹھی بنائی ہے۔ وہ اس کنگن کو غور سے دیکھ رہا تھا، تب بھی میں نے اس سے وہ چھپا لیا۔ میں کسی بھی قیمت پر اسے خود سے جدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے ہمیشہ کے لیے وہ اپنی الماری میں چھپا کر رکھ دیا۔ یوں میں اپنے سسرال میں ایک اچھی زندگی گزارنے لگی۔ ابھی بھی اللہ کی عبادت کرنا اور صرف اسی سے مدد مانگنا میرا وصف ہے، لیکن جب بھی مجھے اس جنزاد کی یاد آتی ہے تو میں الماری کھول کر اسی کنگن کو دیکھ لیتی تھی۔ یہ اس کی نشانی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ کبھی کبھار مجھ سے ملنے ضرور آئے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں خود کو اس کی محبت میں گرفتار کر چکی تھی۔ ایک طرف تو میرا شوہر تھا، دوسری طرف وہ جنزاد جو زبردستی میرا شوہر بن گیا تھا، لیکن وہ شادی نہ ہونے کے برابر تھی کیونکہ اس شادی سے میں انجان تھی اور میرے ساتھ زبردستی کی گئی تھی۔ لیکن ابھی بھی میرے دل میں اس کے لیے نفرت نہیں تھی۔ پہلے جو اس کے خوف کی وجہ سے میں اپنی زندگی گزار ہی نہیں پا رہی تھی، لیکن اب وہ مجھے یاد آتا تھا اور نہ جانے کیوں میرا دل یہ خواہش کرتا تھا کہ مجھ سے ملاقات کرنے ضرور آئے۔ کیوں میری شادی شدہ زندگی کو کئی سال بیت گئے۔ اب میرے 2 بچے تھے اور میں اپنے گھر مصروف ہو چکی تھی۔ اب بھی میں کسی کی زبان سے کسی جنات یا سے وغیرہ کی باتیں سنتی تو بے اختیار مجھے اپنی گزری ہوئی زندگی یاد آ جاتی۔ ایسے ہی کئی واقعات میرے ساتھ بھی پیش آ چکے تھے۔ میں ان باتوں پر یقین نہ کرتی۔ اگر یہ سب میرے ساتھ نہ ہوتا تو شاید کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے ہمیں یاد رہ جاتے ہیں اور ہم انہیں بھلا نہیں پاتے۔